اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صلوات. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے گھر کی عظمت بیان فرمائی ہے، خانہ کعبہ کی متعدد آیات میں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، عالمین کے لیے اس کو ہدایت قرار دیا ہے۔ لیکن اس ایک گھر کے علاوہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے، فی بیوتن، اور یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، بیوت، یعنی اللہ کے گھر کے علاوہ بھی کچھ ایسے گھر ہیں جن کی تعظیم تمام مسلمانوں پر اور مؤمنین پر لازم ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں ان گھروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس نور کو گویا ایک چراغ میں آپ دیکھیں، یہ نور ایک چراغ ہے، ایک چراغ میں فی مصباح، المصباح فی زجاجۃ، یہ پوری آیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ نور جو اس چراغ میں ہے یہ کہاں ملے گا؟ اللہ کا نور ہمیں کہاں ملے گا؟ کہاں ہم اللہ کے نور کو دیکھ سکتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال تو اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے کائنات میں اس جیسی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے اللہ نے اپنی نور کی مثال پھر اپنے نور کی مثال دی ہے؟ اللہ کا نور ہے، کیا ہے اللہ کا نور؟ یہ اللہ کا نور کہاں ملے گا؟ فی بیوتن، یہ اللہ کا نور ملے گا ایسے گھروں میں کہ اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں اللہ کا نور ملے گا کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، کو ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ یہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اور یہ کون سے گھر ہیں جہاں پر اللہ کا نور ہم کو مل سکتا ہے؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسرین نے لکھا ہے اور فریقین اس پر متفق ہیں۔ ثعلبی نے، جو معروف مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ تو فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں۔ جب پیغمبر نے یہ فرما دیا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں تو اس وقت ایک اور سوال پیغمبر سے ہوا کہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں شامل ہے؟ اور اشارہ کیا گیا علی و فاطمہ کے گھر کی طرف۔ پیغمبر نے فرمایا نعم من افاضلیہ، یقیناً علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے ان گھروں میں افضل ترین گھروں میں سے ایک ہے، افضل ترین گھر ہے یہ وہ گھر انبیاء کے گھروں میں۔ تو سوال کرنے والوں نے جب سوال کیا کہ کیا یہ گھر بھی اس گھر میں ان گھروں میں شامل ہے، یہ سوال خود اس بات کی دلیل ہے
کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ جب پیغمبر انبیاء کے گھر کی بات کریں، انبیاء کے گھروں کی بات کریں، تو ان گھروں میں سب سے پہلے جس گھر کا نام آئے گا وہ علی و فاطمہ کا نام آئے گا، علی و فاطمہ کے گھر کا نام آئے گا، اس لیے کہ علی و فاطمہ کا گھر اصل میں نبی کا گھر ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل بیت اگر کوئی کہلانے کے مستحق ہیں تو صرف وہ لوگ ہیں جو اس گھر میں ملیں گے، اس گھر کے لوگ اہل بیت رسول مانے جائیں گے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ اذان محترم، یہ پیغمبر اسلام کا یہ اعلان کہ یہ گھر ان گھروں میں سے ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، فی بیوتن اذن اللہ، اور اس کے بعد پھر اس گھر کی مزید عظمت پیغمبر اسلام نے اس عظیم الشان حدیث کے ذریعے سے واضح کی، جو وہ بھی متفق بین الفریقین ہے، حدیث سد ابواب۔ یقیناً آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا کہ جب حکم الہی نازل ہوا کہ وہ گھر کہ جو مسجد کے اطراف میں بنے ہوئے تھے اور ان کا ایک دروازہ مسجد کے اندر بھی کھلتا تھا، حکم دیا گیا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا باب علی، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا مسجد کی طرف، باقی سب کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس پر اعتراض بھی ہوا اور پیغمبر اسلام نے فرمایا ما انا فتحتها ولا انا سددتها ولكن اللہ فعل ذلك، نہ میں نے یہ دروازے بند کیے ہیں نہ میں نے یہ دروازہ کھولا ہے، جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ اعتراض کرنا ہے تو اللہ پہ کرو، نبی پر اعتراض، اللہ پر اعتراض۔ پیغمبر اسلام نے جو دروازہ علی کا کھلا رکھا، کیوں کھلا رکھا اور بند بھی کیسے ہوتا؟ بھئی باقی سب کے دروازے تو بند ہونے ہی تھے، ضروری تھا کہ سب کے دروازے بند ہو جائیں، اس لیے کہ مسجد کی حرمت کے خلاف تھا کہ دوسروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلے رہیں، لیکن علی کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا تھا۔ ارے علی کا دروازہ اس مسجد کے لیے کیا بند ہوتا؟ علی تو وہ ہیں کہ جن کے لیے خانہ کعبہ میں نیا در بن گیا، نیا در خانہ کعبہ میں بن سکتا ہے، تو یہاں پر دروازہ کیسے بند ہو جائے گا علی کے لیے؟ یہاں پر بھی علی کے لیے دروازہ، چونکہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے لیے علی کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، لہذا صرف علی کا دروازہ کھلا رہا، باقی سب دروازے بند ہو گئے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے جب سب دروازوں کو بند کیا اور علی کے دروازے کا استثناء فرمایا تو یہ بھی کہا علی سے اسکن طاہرا و مطہرا، یا علی آپ رہیے اسی گھر میں اور اسی انداز سے آپ کا گھر کھلا رہے گا، دروازہ کھلا رہے گا، آپ مسجد میں آ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ طاہر بھی ہیں، آپ مطہر بھی ہیں۔ یعنی وہ راز بھی پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ کیوں سب کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ سب کے دروازے اس لیے بند کیے گئے ہیں اس لیے کہ مسجد کا ایک احترام ہے، مسجد میں بغیر طہارت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور انسان کبھی پاک ہے کبھی ناپاک ہے، کبھی طاہر ہے کبھی نجس ہے، لہٰذا وہ انسان جو کبھی طاہر کبھی نجس ہو وہ مسجد میں اس کا دروازہ کھلا نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کے گھر کی فضا بھی اس فضا میں شامل نہیں ہو سکتی۔ مسجد اور ہے، اس کا گھر اور ہے، لیکن علی کا معاملہ چونکہ طہارت کی اس منزل پر ہے کہ جس کا اعلان قدرت کر چکی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کو اتنا پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے کہ اب ان کے گھر میں اور مسجد کے گھر میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ ان کا گھر بھی اتنا ہی پاک ہے، اتنا ہی عظیم ہے، اتنا ہی مکرم ہے، اتنا ہی محترم ہے جتنا مسجد محترم اور مکرم ہے۔ مسجد کا اور مسجد میں اور علی کے گھر میں اگر کوئی فرق ہوتا تو خدا علی کا دروازہ بھی بند کرتا، لیکن علی کا دروازہ کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو حرمت علی کے گھر کی ہے وہی حرمت مسجد کی ہے، جو مسجد کی ہے وہی علی کے گھر کی ہے۔ جتنی طہارت یہاں ضروری ہے اتنی طہارت وہاں ضروری ہے، لیکن علی کے گھر میں سب جو رہنے والے ہیں سب کے سب پاک اور پاکیزہ ہیں، اور اتنے ہی پاک ہیں کہ وہ ہر موقع پر مسجد میں آ بھی سکتے ہیں، مسجد سے جا بھی سکتے ہیں۔ مسجد گویا ان کے گھر کا ایک حصہ ہے، ان کا گھر مسجد کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یقیناً ایک بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت علی سے زیادہ کعبے کی ہے کہ اس میں علی پیدا ہوئے۔ یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت یہ ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے، اور نہ صرف علی پیدا ہوئے
جتنے معصومین ہیں جہاں پیدا ہوتے ہیں، خدا نے ایک نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ علی یہاں پیدا ہوئے نا، اب علی جیسا جو بھی ہوگا وہ جہاں بھی پیدا ہوگا اس کی جائے ولادت ایسی ہوگی جیسے علی کی ہے، اس کی حرمت اس سے کم نہیں ہوگی۔ لہذا حسن بھی ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں جو کعبے کی طرح ہے، حسین بھی ایسی جگہ پیدا ہوئے جو کعبے کی طرح ہے۔ لہذا فاطمہ کا گھر اتنا عظیم گھر ہے کہ اس میں جو معصومین پیدا ہو رہے ہیں وہ گھر اتنا پاک اور پاکیزہ ہے کہ وہ مسجد کا حصہ بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے فاطمہ بنت اسد کا فرزند پیدا ہوا تھا۔ اور یہ تو کمال علی ہے، علی کی عظمت ہے، ان کی زندگی کا کمال ہے کہ مسجد میں پیدا ہوئے اور مسجد ہی میں شہید ہوئے۔ زندگی ملی تو مسجد میں، زندگی اللہ کے حوالے کر دی تو مسجد میں۔ یعنی پیغمبر اسلام کو جب اللہ نے معراج عطا کی تو فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تم کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر یہی معراج کہلایا، یہی اسراء کہلایا۔ یعنی معراج نبی کیا ہے؟ ایک مسجد سے سفر ایک مسجد تک، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد سے مسجد کا سفر معراج ہے۔ کیا کہنے اس ذات گرامی کے جس کی پوری زندگی معراج بن جائے۔ زندگی کا سفر شروع ہوا مسجد سے، تمام ہوا مسجد پر۔ یہ کمال صرف علی کا ہے پوری کائنات میں، اور کسی کا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، ایسا گھر جس کی تعریف قرآن نے کی ہو، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، اس گھر کی کتنی عظمت ہوگی، اس گھر کی کتنی حفاظت کرنا چاہیے، اس گھر کو کتنے اہتمام کے ساتھ پریزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ گھر کہاں ہے؟ آج اب اگر آپ حج پر جائیں گے اور تلاش کریں کہ وہ گھر جس کا ذکر قرآن کر رہا فی بیوتن، کہاں ہے وہ گھر؟ علی و فاطمہ کا وہ گھر کہاں ہے؟ وہ دروازہ جو دروازے سب بند ہو گئے تھے، وہ دروازے جو کھلا رہا، کہاں ہے وہ گھر؟ آج بھی وہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے، آج بھی وہ گھر موجود ہونا چاہیے، آج بھی وہ گھر مسجد کا حصہ ہونا چاہیے۔ کہاں ہے وہ گھر؟ اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ تمام وہ نشانیاں اس سعودی حکومت نے، اس ظالم حکومت نے وہابی مینٹلٹی کی بنیاد پر، وہ ساری نشانیاں جن کا کچھ بھی تعلق اسلام سے یا پیغمبر اسلام سے تھا وہ سب مٹا دیا۔ 95% اسلامی تاریخی ورثے کو تباہ کر دیا ہے سعودی حکومت نے۔ کوئی نشان، یہ عجیب ظلم ہے، یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے، یہ ایک غیر انسانی عمل ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ہر قوم اپنے ورثے کی حفاظت کرتی ہے، ہر قوم اپنی تاریخ کی حفاظت کرتی ہے، ہر قوم اپنی ثقافت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ کیسے بد نصیب ہیں جو اپنی قومی، ثقافتی اور تاریخی علامتوں کو اور نشانیوں کو اور آثار کو مٹا رہے ہیں۔ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو پیغمبر اسلام سے کتنی عداوت ہے، کتنی دشمنی ہے۔ پیغمبر اسلام کہاں پیدا ہوئے؟ وہ گھر کہاں ہے؟ وہ علامتیں کہاں ہیں پیغمبر اسلام کی زندگی کی؟ ان سب کو مٹا دیا گیا ہے، ان سب کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ قبریں تو چھوڑ دی جاتی ہیں۔ دنیا کی کون سی قوم ہے جو اس جرم کو برداشت کرے گی کہ وہ قبروں کو مسمار کر دیا جائے؟ اس ظالم حکومت نے مقدس شخصیات کی قبروں کو مسمار کیا۔ 2 بڑے قبرستان ہیں، جنت البقیع ہے، جنت المعلا ہے۔ جنت المعلا میں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب اور پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، اور جنت البقیع میں پیغمبر اسلام کے قریب ترین اعزاء کی قبریں ہیں اور ان کے جگر گوشے، اور وہ جن کو قرآن نے
ان کا فرزند قرار دیا. ابناءنا و ابناءکم آئے مباہلہ کے جو مصداق ہیں امام حسن مجتبی، ان کی قبر شریف ہے، اسے مسمار کر دیا گیا. امام زین العابدین ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، امام صادق علیہ السلام ہیں، امیر المؤمنین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب ام البنین ہیں. اس طرح کی بہت سی شخصیات ہیں، بہت سی اہم شخصیات ہیں کہ جو اس قبرستان میں دفن ہیں اور اس قبرستان کو مسمار کر دیا گیا ہے. یہ اسلامی ورثہ ہے، یہ اسلامی ثقافت کی علامتیں تھیں جن کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ نہ صرف انسانی اور اخلاقی اور سیاسی اور ثقافتی اور سماجی بنیاد پر یہ ایک جرم ہے، بلکہ اسلامی اور دینی اور مذہبی بنیاد پر بھی ایک بہت بڑا ظلم بھی ہے اور جرم بھی ہے جو سعودی حکومت نے کیا ہے ان مقامات کو مسمار کر کے. جنت البقیع خاص طور پر جنت البقیع کو مسمار جو کیا گیا ہے، کس بنیاد پر؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن اور احادیث اور سیرت اور تاریخ کی روشنی میں وہ دلائل پیش کریں کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے ایک بہت بڑا جرم ہے اور سب اسلام کے نام پر کیا گیا. لیکن اسلام کا حوالہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ان کے حوالے درست ہیں، اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام اور قرآن ہی کے حوالے دے کر بے گناہوں کو قتل کرتے رہے ہیں. آج پوری دنیا کی دہشت گردی، یہ دنیا میں جو ٹیررزم ہے، اس کو بھی یہ لوگ قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر ذبح کر رہے ہیں، لوگوں کا اللہ کا نام لے لے کے ذبح کر رہے ہیں اور اپنے لیے دلیلیں وہی رکھتے ہیں جو دلیلیں انہوں نے ان مقامات مقدسہ کو تباہ و برباد کرنے میں کی ہیں. یہ ایک مینٹلٹی ہے، یہ تکفیر کی ایک مینٹلٹی. اب ہمارا فریضہ اس موقع پر کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں ظلم کے خلاف. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کاوش اور کوشش ہم سے ہو سکتی ہے تو ہم کسی طرح بھی اس میں کوتاہی نہ کریں، اپنی آواز بلند کریں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے. مخصوصاً اب 4 سال کے بعد 100 سال ہونے والے ہیں. یہ 7 سالہ یادگار اتنی خاموشی سے نہیں گزرنی چاہیے. ابھی سے تیاری کریں اور پوری دنیا کو ہلا دیں اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ کتنا بڑا جرم ان ظالموں نے کیا ہے اور اس جرم کے یہ تمام علامتیں ابھی موجود ہیں. اب اس وقت ایسے حالات میں خاص طور پر یہ ایک پیغام ہے میرا آپ سب کے لیے، جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے سب لوگ کوارنٹین میں ہیں، گھر پر بیٹھے ہوئے. ہو سکتا ہے 8 شوال، کیونکہ ہمیشہ ہم لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں مظاہرہ ہوتا ہے، آپ حضرات بھی سب کے سب ان مظاہروں میں اپنے اپنے علاقوں میں شامل ہوتے ہیں. ہم یہاں واشنگٹن میں بہت بڑے پیمانے پر سعودی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سال اس کورونا وائرس کی وجہ سے مظاہرہ نہ ہو سکے، تو اگر نہیں ہو سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آج آن لائن جس انداز سے ہم سارے پروگرام کر رہے ہیں اسی انداز سے انشاءاللہ آن لائن مظاہرہ تو ہوگا اور انٹرنیشنل پیمانے پر ہوگا اور شاندار طریقے سے ہوگا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہترین طریقہ ہے اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کا، اور وہ یہ ہے کہ اس موقع پر اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو پریشانی عالم انسانیت کو ہے، اس وقت تمام انسانوں کو ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس مذہب یا ملت کے ماننے والے ہیں یا کس ملک کے رہنے والے ہیں، کلر، کریڈ اور کنٹری کو نہ دیکھتے ہوئے انسان دیکھیں کہ انسان پریشان ہے. ان کی پریشانی میں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، ہم ان کی کچھ مدد کریں، اور یہ مدد ہم کریں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مؤمنین ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کو ذرا بھی ہمدردی ہے جنت البقیع سے اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے وہ کاوش میں شامل اور تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اس تحریک میں شامل ہوں کہ ہم گلوبل بقیع ریلیف موومنٹ چلائیں، اور اس موومنٹ کے تحت پوری دنیا میں ٹیمیں ہماری ہوں جو ہر شہر میں، ہر گاؤں دیہات میں، جہاں جہاں پر بھی آپ ہوں،
آپ گھر سے باہر بہت دور نہیں نکل سکتے، سفر نہیں کر سکتے، لیکن اپنے محلے میں کچھ آپ امدادی سامان پہنچا سکتے ہیں، تبرک کے طور پر ہی صحیح۔ اور اس میں مذہب و ملت مت دیکھیے، آپ کے اطراف میں جو بھی ہوں، اگر ہر مومن یہ سوچے کہ میں 4 یا 5 افراد کو یہ ایک پیکج جو ہے کھانے کا یا ضرورتوں کے سامان کا میں اس کو پہنچا دوں اور اس کے ساتھ ایک کارڈ لگا دوں کہ یہ جنت البقیع میں مدفون جو ائمہ ہیں ان کی یادگار میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ تو ایک تحریک کے طور پر مدد کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو دفن ہیں امام حسن مجتبی، ان کا دسترخوان ہمیشہ کھلا رہا۔ امام زین العابدین، آپ کی جب شہادت ہوئی ہے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ کتنے یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو اور ضرورت مندوں کو راتوں کو کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ امام محمد باقر بھی اسی طرح، امام صادق بھی اسی انداز سے مسلسل غریبوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ اماموں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ غریبوں کی ہمیشہ انہوں نے مدد کی ہے، اور وہ اپنے پیغام کو اس انداز سے امت تک پہنچاتے رہے ہیں، انسانیت تک پہنچاتے رہے ہیں۔ انسانیت کی ہمدردی یہاں ملے گی آپ کو ان اماموں میں، تو ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مواسات کا یہ بہترین طریقہ ہے، اور یہ احتجاج کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جن پر ظلم کیا گیا ہے ہم ان کے نام سے آج ضرورت مندوں کو یہ امدادی سامان جو ہے مہیا کریں اور ان تک پہنچائیں جہاں جہاں بھی ہیں، ایک تحریک کی شکل میں۔ یہ کوئی تنظیم نہیں، تنظیم کے انداز میں نہیں، بلکہ ایک تحریک کی شکل میں کہ جہاں جہاں مومنین ہیں وہ 8 شوال کو ضرور یہ ایک طرح کا جو ہے ایک پیکٹ لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو پہنچا دیں، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب و ملت سے تعلق ہو، اور اس میں یہ نوٹ لگا دیں کہ یہ ہم نے بقی کے نام سے یہ ریلیف تحریک چلائی ہے، اور اس تحریک میں جو لوگ، جو بھی مومن ہے اور خود کو کسی طرح بھی ہمدرد سمجھتا ہے اس تحریک کا، وہ شامل ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے اماموں کی سیرت رہی ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہاں تمام کروں گا اس حوالے سے کہ جو تاریخیں چل رہی ہیں، امیر المؤمنین میرے مولا، میرے آقا، مظلوم، اول مظلوم و اول من غصب حقہ، زیارت میں ہم پڑھتے ہیں پہلا مظلوم ہے میرا مولا امیر المؤمنین۔ ان کی مظلومیت کا، جیسے ان کے فضائل کی کوئی حدیں نہیں ہیں، ایسے امیر المؤمنین کی مصیبتوں کی کوئی حدیں نہیں ہیں۔ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت کوفے کے یتیموں کو پتہ چلا کہ راتوں کو جو آ کے کھانا پہنچا دیا کرتا تھا وہ ہمارا آقا اور مولا علی تھے۔ خاموشی سے جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ بس ایک ہی واقعہ پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا، اور وہ یہ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب میرے آقا کے سر پر ضربت لگی ہے اور طبیب آیا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ زہر ایسا ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی فرات کے پانی میں ڈال دیا جاتا تو فرات کے پینے والے تمام افراد مر جاتے، اتنا شدید ہے یہ۔ اور اب امام کو جو تکلیف ہے، یہ تکلیف کی کمی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ آقا کی خدمت میں تھوڑا سا دودھ پیش کیا جائے۔ بس یہ خبر کسی طرح کوفے والوں کو مل گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں ایک جمع غفیر بچوں کا جمع ہو گیا مولا کے دروازے کے سامنے۔ کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے چلے آ گئے ہیں۔ کیا ہے ہاتھوں میں؟ دودھ ہے۔ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا ہم کو پتہ چلا ہے کہ طبیب نے کہا کہ مولا کو سکون اس دودھ پینے سے ملے گا، لہٰذا ہم یہ دودھ لے کر آ گئے ہیں۔ میں کہوں گا کوفے کے بچوں، علی کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اسی کوفے کے قریب کربلا ہے۔ کربلا میں ایک دن ایسا وقت آئے گا جب ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو جائے گا، بچہ پیاسا ہوگا۔ ارے کچھ موقع ہو تو دودھ وہاں پہنچا دو، علی اصغر تک پہنچ جائے، علی کو ضرورت نہیں ہے، علی اصغر کو دودھ پہنچا دیا جائے، کوئی ان کو پانی پہنچا دے۔ تیرے سے شعبہ آتا ہے اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.